خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جناب مظفر احمد شاہ صاحب، ایس ایس پی ٹریفک سٹی سری نگر۔ ناظرین، اگر آپ ٹریفک کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہوں یا کوئی سجھاؤ ہو آپ کے من میں، تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کے ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کرال کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ شاہ صاحب، خوش آمدید ہے آپ کا پروگرام میں۔ جی تھینک یو سر، آج کل اکثر لوگ بات کرتے رہتے ہیں ٹریفک جیمز کی، ڈیڈ لاکس کی۔ آپ تو ایکسپرٹ ہیں اس کے، آپ کا تو فیلڈ ہے اپنا اس محکمے کو کے ہیڈ کے طور پر، تو آپ کا ایک اپنا تجربہ ہوگا، اپنی ایک سوچ ہوگی، یہ ٹریفک جیمز ہوتے کیوں ہیں سر؟ دیکھیں، آج کی اگر ہم بات کریں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ونٹر ہے، لیٹ مارننگ لوگ جو ہیں ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں وہ لیٹ شروع ہوتی ہیں، بائی اراؤنڈ 10 بجے کے قریب لوگ جو گھروں سے نکلتے ہیں، بیٹ بزنس آفس جو ٹائمنگ ہے وہ سیم ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا بھی جو ٹائم وہ چینج ہوا تھا 10 بجے، تو 9:30 سے لے کے جو 10:30 بجے والا جو پیریڈ تھا سب لوگ ایک ساتھ میں جب نکلتے ہیں۔ ہماری جو روڈز ہیں ان کی ایک اسپیسیفک کیرنگ کیپیسٹی ہے، جب آپ اس کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ گاڑیاں اس پہ چلائیں گے تو کنجیشن آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گا۔ شام کا ٹائم آپ دیکھیں، کیونکہ دن چھوٹے ہیں، شام کو بھی بالکل ایسی ہی سچویشن آ جاتی ہے، بائی اراؤنڈ 3:30 اسکول سارے کلوز ہوتے تھے، اور حالانکہ آج کی ڈیٹ میں ناؤ دا اسکول جو ہے کلوزڈ، لیکن یہ کہ آفیسز جو ہیں، آفیسز اور جو بزنس اسٹیبلشمنٹس یا باقی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ کلوز جلدی ہو جاتی ہیں، اور لوگ بائی اراؤنڈ 6 آلموسٹ ایوری ون از آن وے ٹورڈز دیئر جو ہے ان کے اپنے گھروں کی طرف رواں ہوتے ہیں۔ تو اگین وہی سیناریو ہے کہ کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ جو ہے گاڑیاں ایک ساتھ میں چلتی ہیں، اس میں آپ کو ٹائم نہ لگنا ہی لگنا ہے۔ آج کی بات کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بہت ساری جو ہمارے میجر جنکشنز ہیں، میجر جنکشنز پر بھی کام چل رہا ہے، دیکھیں آپ اسمارٹ سٹی کا جو کام ہے تو دیٹ از آلسو کنٹریبیوٹڈ، لیکن یہ ایک ٹیمپریری فیز ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جو یہ کام جو ایک بار یہ ختم ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو موومنٹ ہوگی جو ٹریفک کی وہ بڑی ہیسل فری ہوگی۔ پرٹیکولرلی آپ اگر ایم شیور کہ آپ بتائیں گے کہ لال چوک کا آپ ایگزامپل جو عام طور لوگ دیتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ریزیڈنسی روڈ پہ جو امیرا گدل سائڈ سے جو جاتا ہے وہاں پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے، ون آف دا جو لینز اس میں کام چل رہا ہے، ویسے کر کے جہانگیر چوک میں بھی اٹس اے ویری بزی جنکشن، ڈاؤن ٹاؤن میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کام چل رہا ہے، تو جہاں پہ بھی روڈ کٹ ہے یا کام جہاں پہ بھی چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے ڈسرپشنس ٹریفک میں ہوتا ہے، پرٹیکولرلی جب پیک آور ہوتا ہے۔ تو نارمل میں اگر جس میں 5 منٹ لگتے ہیں ایک پرٹیکولر جگہ کو کراس کرنے میں، اس کی وجہ سے 10 15 20 منٹ بھی لگتے ہیں، تو ایک ٹیمپریری فیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ آج کی ڈیٹ میں دن چھوٹے ہیں اور لوگ جلدی، گرمیوں میں بھی یہی حالت ہے، آپ نے وہی دیکھنا ہے اس میں کہ اسمارٹ سٹی کا کام کنٹینیوسلی چل رہا ہے، اور یہی جنکشن سے جہاں سے آپ نے چلنا ہے، میجورٹی آف دا جنکشن جو میجورٹی جو روڈز ہیں اس میں تو کام ہو گیا ہے کمپلیٹ، لیکن ابھی بھی بہت سارا جو باقی ہے جس کی وجہ سے یہ جو سچویشن آئی ہے، اٹس اے ٹیمپریری سچویشن۔ ونس ہمارے جو جنکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے، جو روڈ ہمارا جو روڈ سرفیس اس پہ بلیک ٹاپنگ ہو جائے گی، اب دیکھیں گے مچ امپرومنٹ آپ کو ملے گی۔ سر، ہمارے جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اونر ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ چلاتا ہو، آپ کی کیا اسسمنٹ ہے؟ کیا لوگوں کو گاڑی چلانا آتا ہے؟ ٹریفک سینس ہے؟ میری اپنی ایک جو رائے ہے اس میں کہ اگر ہم جو بھی گاڑی چلاتا ہے، سکل کی بھی بات کرتا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اگر ہم واقعی میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو گاڑی چلانی آتی ہے، آئی وڈ سے نو۔ اگر ہم ٹیسٹ ان کو واقعی جس کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس ہے، اف دے آر پٹ ٹو دا ریئل ٹیسٹ کہ آپ کو سمجھ ہے کہ گاڑی کس طریقے سے چلانی ہے، میجورٹی ول فیل۔ ان فیکٹ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں گے کہ جو روڈ سائنیجز ہیں وہ کیا ہے، نہیں پتا ہوگا، کسی کو پتا نہیں ہے۔ سو بٹ دین یو ہیو اے ڈاکیومنٹ جس کی وجہ سے آپ گاڑی چلا سکتے ہیں اور آپ چلاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی اس سے کیا ہوتا ہے کہ
خود بھی آپ نہ دوسرے کی خطرے میں رہتے ہیں اور دوسرے کے لیے بھی آپ پریشانی کا سبب بنتے ہیں. سو ایک کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہم سب پہ ہے کہ وی نیڈ ٹو انکلکیٹ سیف اینڈ جو ہے سیف ڈرائیونگ اسکلز جس طریقے سے, اور ہمارا جو بیہیویئر ہے آن روڈ بیہیویئر ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالیں اور دوسرے کے لیے بھی ہم پریشانی کریٹ نہ کریں. سو دیٹ از این آئیڈیل سچویشن. سر آج کل یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ڈرائیو جن کے پاس سکل ہے یا اگر یہ ٹیسٹ لیا جائے تو یہ فیل ہو جائیں گے, بالکل میں بھی مانتا ہوں, کیونکہ وہ اس طرح سے اوورٹیک کرتے ہیں جہاں اوورٹیک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس کے بعد گھرلاک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. یہ اٹس آل ہمارا ایک بیہیویئر ایک پیٹرن یہاں پہ بنا ہے. اس میں نہ چینج آنے میں ٹائم لگتا ہے, دھیرے دھیرے کر کے ہم ایکسپیکٹنگ انشاءاللہ کہ اس میں بیہیویئر میں چینج آئے گی اینڈ اٹ ول بی فار گڈ اونلی. سر یہ جو ہم نے پچھلے کئی سال پہلے ٹریفک سگنل سسٹم آٹو ٹریفک سگنل سسٹم انسٹال کیا تھا, اس سے کچھ فرق پڑا واقعی میں ٹریفک مینجمنٹ میں؟ دیکھیں جہاں پہ بھی جو ٹریفک سگنلز جہاں پہ لگتے ہیں یا کچھ لوگ جمپ کرتے ہیں سگنل کو, دیکھیں اس میں وہی میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیسکلی ایک سسٹم جب انسٹال ہوتا ہے یہ اس لیے انسٹال ہوتا ہے تاکہ جو مینجمنٹ ہو ٹریفک کی بہت ایزی رہے اس سے, اور دوسرا کہ اس سے مین پاور بھی بچتا ہے جو ریگولیشن کے لیے ہے. یہاں پہ انفارچونیٹلی ہمارے لیے پرابلم ایک یہ تھی کہ جو ایک کنسیپچلائز ہو گیا 2010 میں, اور آتے آتے یہ 2022 اینڈنگ تک یہ ایکچولی انسٹال ہو گیا یہاں پہ. تو کوئی چیز جو کافی سال پہلے یہاں پہ ہونی چاہیے تھی اسپریڈ اکراس دا سٹی وہ نہیں ہوا, کافی دیر سے ہمارے پاس یہ آیا. تو لوگوں کو بھی اڈیپٹ کرنے میں اس میں ٹائم لگ رہا ہے ابھی. دوسرا یہ کہ کیونکہ ہمارے بہت سارے جنکشنز ہمارے بند رکھے تھے, تو ایز اے ریزلٹ آف وچ لوگوں کو بھی عادت نہیں ہے ابھی سگنلز کو فالو کرنے کی. آپ دیکھیں گے کہ نا آف لیٹ وی ہیو اسٹارٹڈ ٹو اوپن اپ, جہاں جہاں پہ ہم نے بند رکھا تھا جنکشنز وی ہیو اسٹارٹڈ ٹو اوپن اپ. لال چوک میں اگر آپ دیکھیں ہنی موٹرز کے پاس ہم نے وہ اوپنڈ اپ. آگے جا کے جو کلاک ٹاور والا جو ہے جنکشن ہمارا جو ارسول فینسی فیبرک ہوا تھا وہاں پہ بھی وی ہیو اسٹارٹڈ ٹو اوپن اپ. لیکن انیشلی آپ دیکھیں کہ پرابلم آئے گی کیونکہ لوگوں کو عادت نہیں ہے اس پرٹیکولر چیز کو فالو کرنے کی. ہمارے بھی کچھ مجبوریاں تھیں کہ ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھا تھا تاکہ ٹریفک چلتا رہے. کام بھی جو ہے سڑکوں پہ کافی چلتا رہا, جنکشنز پہ امپرومنٹ ہوتی رہی ہے. سو یہ ایک ہولسٹک ایک چیز ہے کہ جب جنکشنز امپروو ہوں گے, سڑکیں ٹھیک ہو جائیں گی, اس کے بعد یہ سگنل بھی فنکشنل ہوگا. یہ اس ٹائم اب جو ہم نے اوپن اپ کیا ہے اٹ ہیز ٹو ڈو ود کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا جو لوگوں کا بیہیویئر ہے آن روڈ اس میں تھوڑی سی ہم تبدیلی لائیں, یہ بہتری کے لیے ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جنکشنز پہ ہمارا جو ہے ITMS والا جو ہے پروجیکٹ ایک وہ فنکشنل ہو رہا ہے جلدی سے. تو آپ دیکھیں گے جو بہت ساری جنکشنز ہمارے جہاں پہ لائٹس لگی ہیں وہاں پہ کیمراز بھی لگے ہیں. تو دوز کیمراز آر مینٹ ٹو جو اسپاٹ جو ٹریفک وائلیشنز ہیں, اور اس کا جو ہے چالان آٹومیٹک جنریٹ ہونا ہے. سو یہ اوپننگ اپ آف دا جنکشنز اور فنکشنالٹی آف جو ITMS یہ ایک ساتھ ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ جمپ کریں گے سگنل آپ تو آپ کا جو ہے کیمرہ آپ کا ریکارڈ کر رہا ہے, کیمرہ ریکارڈ کرے گا اور آٹومیٹک جو ہے سسٹم جنریٹ کرے گا چالان. اور یہ چالان جب ورچوئل کورٹ میں جائے گا اس میں صرف پکچر ہی نہیں ہے, اس میں ویڈیو بھی ہوگا ساتھ. تو اس میں کوئی چانس نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ مین نہیں تھا, ٹائمنگ غلط تھی یا کسی کی غلطی ہے, اس میں کوئی چانس ہے نہیں. سو یہ سسٹم ایک جو رول ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی ہوگا. تو اس سے جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کافی حد تک جو ہے امپرومنٹ ہوگی اوور آل جو ہے ٹریفک نظام جو ہے سری نگر کا. سر یہ جو کچھ گاڑیوں کی اکثر بیشتر یہ وائلیشن کرتے ہیں ٹریفک اوورٹیک کرنے کی یا سکوٹر سے بیچ میں آ جاتے ہیں, ایسی سچویشن میں لگتا ہے کہ آپ کے جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ ہر جگہ نہیں ہیں, وہ ہر جگہ مین نہیں کر پا رہے ہیں. ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ دیکھیں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ٹریفک آفیشل جو سڑک پہ کہیں پہ یہ سویرے 7 بجے 7:30 بجے دن ہو, پورا دن وہاں پہ آپ کو یہ ملے گا. شروع ہوتا ہے آپ کا تو ہمارا جو نارمل میں ہے یہ سمرز میں 7:30 شروع ہوتا ہے, اور سمرز کی میں بات کروں گا, اور رات کو 9:30 یہ اینڈ ہوتا ہے. جورنگ ونٹرز یہ 8 سے شروع ہوتا ہے اور شام کو 8:30 ختم ہوتا ہے. سو 8:30 بجے آج کل کی ٹائم میں آپ کا اسٹاف ہوتا ہے؟ یس اٹ از اویلیبل, آپ دیکھیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک ہیومن کی لمیٹیشنز ہیں
کہ کتنا یہ افیکٹو ہو سکتا ہے. دین دے آر ایکسپوز ٹو دا ایلیمنٹس, دھوپ ہے, بارش ہے, برف ہے, ایکسپوز ٹو دا ایلیمنٹس, پولوشن کافی رہتا ہے, تو دیر ایکسپوز, ان کی لمیٹیشنز ہو جاتی ہیں اس سے. اور دوسرا ہے کہ کیونکہ ہم نے آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں گے ہم نے شفٹ کیا ہے ای چالانس کی طرف. تو ای چالان آج کی ڈیٹ میں جو مشین ہے اٹ ہیز ٹو, اس میں آپ نے وائلیشن ریکارڈ کرنی ہے. تو وہ ایک لمیٹیشن آج کی ڈیٹ میں بن گئے کہ اگر کسی نے جمپ کی تو اس کا ایگزیکٹلی فوٹوگراف لینا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ان اے وے. یا اگر کوئی موبائل فون پہ فون بات یوز کر رہا ہے, گاڑی چلا رہا ہے, تو پکچر اس کی جب تک نہیں لی جائے گی وچ وڈ ڈپیکٹ کہ یہ فون کر رہا ہے, تو کوئی ماننے کو تیار نہیں رہتا کہ جی میرا چالان غلط آپ لوگوں نے کیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ نہ جلدی یہ سسٹم یہ چینج ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ایویڈنس کیمراز اب جو اس میں لگے ہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ جو وائلیشنز کو ڈیٹیکٹ کریں گے. تو آپ کچھ بھی کریں گے کیمرہ آپ کو چھوڑے گا نہیں, اٹ از ریکارڈنگ, دن ہو رات ہو یہ ریکارڈ کر رہا ہے. اور یہ وائلیشنز جب ایک بار ایسکیلیٹ ہوتی ہیں یہ اس میں چالان جنریٹ ہونا ہی ہونا ہے, تو اس میں پھر بچنے کا کوئی چانس نہیں رہتا. سر آپ کے جو یہ ورچوئل کورٹس ہے اس پہ آدمی پلیڈ تو نہیں کر سکتا, دوسری پارٹی نہیں آتی ہے, اس میں تو ون وے ڈیسیجن ہے. نہیں, ورچوئل کورٹ میں آپ کے پاس اگر آپ چاہتے ہیں اس کو کنٹیسٹ کرنا, آپ کنٹیسٹ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں ایویڈنس ہونی چاہیے ہوتی ہے. ورچوئل کورٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ان کیس یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ, یو آر مور دین ویلکم ٹو گو دیر اور پلیڈ یور کیس کہ نہیں یہ جو چالان ہے یہ غلط ہوا ہے. یہ کورٹ میں ہے, یہ ہاں جی یہ کورٹ میں ہے, فیسلٹی آپ کے پاس ہے, آپ جا کے وہاں پہ, اور بہت سارے لوگ یہ کنٹیسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو چالان ہے غلط ہے. تو اس ٹائم ہم پھر جسٹیفائی کرتے ہیں اپنی ایکشن کی, اگر چالان کیا ہے تو دیز آر دا ریزنس, اور اس میں ایویڈنس بھی رہتی ہے, پکچر رہتی ہے, یا اگر کہیں پہ ویڈیو کہیں پہ کسی نے سامہاؤ لیا ہے تو وہ بھی دیٹ کین آلسو بی شون, ناٹ پارٹ آف دا ایویڈنس بٹ سپورٹنگ اس میں ایک رہتا ہے کہ نہیں یہ واقعی ایسی چیز ہوئی ہے. دس از ویری سون گوئنگ ٹو چینج ونس وی ہیو دا فنکشنلٹی جو ہماری ITMS کی ہو جائے گی, کیونکہ ایویڈنس کیمرہ ہے, یہ فوٹوگراف بھی لے رہا ہے اور آپ کا ویڈیو بھی لے رہا ہے, تو اس میں جو ہے کنوکشن کی ریٹ بہت ہائی رہے گی. صاحب یہ جو ہم پیک آورس کی بات کر رہے تھے ٹریفک جیمنگ کی, صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم پہ جب سارے لوگ ایٹ اے ٹائم سڑک پہ آ جاتے ہیں, لیکن دیر آر سم ڈیز جو میں نے بھی آبزرو کیا ہے, باقی لوگوں نے, جب اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈک کنجسٹ ہوتی ہیں ساری سڑکیں, وہ کیا سلسلہ ہے, اس دن کیا ہوتا ہے اچانک؟ آپ نے دیکھا کہ بیسکلی ٹریفک کا جو فلو ہے بہت بڑا ڈائنامک رہتا ہے. سری نگر میں اگر آپ دیکھیں اٹس ایٹ دا کراس روڈس. سری نگر میں جو اپنی جو سری نگر میں رجسٹرڈ وہیکلز ہیں ٹچنگ 4 لاکھ, اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری لاکھ سے زیادہ جو ہم نے باہر سے گاڑیاں یہاں پہ لائی ہیں. سو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم دیکھیں گے 4-5 لاکھ گاڑیاں تو سری نگر میں ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم آپ کو ملیں گی. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ میجر ہاسپٹلز یہاں پہ ہیں, میجر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یہاں پہ ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ میجر آفیسز یہاں پہ ہیں. سو یا جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی اگر بات کریں گے یہاں پہ سری نگر میں لوکیٹڈ ہیں. تو یو سی لاٹ آف پیپل جو فرام پیریفریز وہ سری نگر آتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سڈنلی غائب ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو پیک اور نان پیک کا آپ آبزرو کرتے ہیں. تو اف یو سی سیٹرڈے کو کافی سارے لوگ سری نگر سے باہر ڈسٹرکٹس میں جاتے ہیں گھر, تو آپ کو سیٹرڈے کو شام کو کافی ٹریفک ملے گا جو ٹورڈز ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس جو جاتے ہیں واپس گھر. تو منڈیز کو وہ ان کا واپس رہتا ہے ٹورڈ سری نگر آنا. تو سڈنلی یو سی کہ ایک پرٹیکولر روڈ پہ منڈے کو کافی ٹریفک رہتا ہے, سیٹرڈے کو کافی ٹریفک رہتا ہے. تو یہ بیسکلی وہی رش ہوتا ہے. اور فار دیٹ میٹر کوئی ریکروٹمنٹ کہیں پہ, ایگزامینیشن کہیں پہ ہوتا ہے, تو اس دن کیونکہ لوگ انشور کرتے ہیں کہ ہمیں برابر ٹائم پہ پہنچنا ہے کہ اپنی گاڑیوں میں آ جاتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا, خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ٹیولپ گارڈن از این ایگزامپل. جب 50,000 لوگ ٹیولپ گارڈن کے لیے آتے ہیں تو ہر کوئی سری نگر سے نہیں آتا ہے, ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں. تو سڈنلی یو سی کہ بہت ساری جو ہے گاڑیاں آپ کو سڑک پہ دکھتی ہیں موونگ ٹوڈز اے پرٹیکولر ڈیسٹینیشن. سو دس از ہاؤ اٹ از. یا شادیوں کا سیزن, لیٹس سے ہارویسٹنگ کے بعد آپ دیکھیں کہ سپٹمبر کے بعد اکتوبر نومبر میں کافی گاڑیاں آتی ہیں جو ڈفرینٹ ڈسٹرکٹ سے آتی ہیں, کیونکہ جو پیریفرل ایریاز میں ہے شادیوں کا سیزن ہوتا ہے. تو کافی سارے لوگ آتے ہیں سری نگر سامان خریدنے کے لیے کچھ. تو سڈنلی اٹس اے ویری ڈائنامک تھنگ. تو کبھی آپ کو دیکھتا ہے کہ گاڑیاں کم ہیں,
نارمل ہے. سو اٹس آل ویری ڈائنامک. اسی لیے میں نے پوچھا کہ کسی دن لگتا ہے کہ آج تو بالکل گاڑیاں نہیں ہیں. سو یہ بہت ڈائنامک ہے اینڈ ریزنز ہوتے ہیں ہر کسی چیز کے کہ کیوں ہے. اچھا مزر صاحب کہ ایسا تو نہیں ہے، حالانکہ یہ ایک صحیح بات ہے کہ پارم پورہ اور پنتھا چوک سے سری نگر کی طرف ڈسٹرکٹ کی پیسنجر وہیکلس کو الاؤ نہیں ہے. جی بٹ وہیکلز آر سین آبزروڈ، لوگ دیکھتے ہیں یہ گاڑیاں آتی ہیں. جی جی بالکل. آپ دیکھیں جو ایک میجر انٹرونشن ہے گورنمنٹ کا وہ ہے کہ انٹروڈکشن آف دی الیکٹرک بسز. تو ہمارے پاس جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ بہت کم تھا، آئی وڈ سے ویری لیس. اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے سری نگر میں، ہر کوئی فورسڈ ہو رہا ہے کہ اپنی جو ہے پرائیویٹ گاڑی یوز کرنے کے لیے. آپ کے پاس گاڑی ہے، ٹو ویلر ہے، جو بھی ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس ایک جو روبسٹ اور ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں تھا تو آپ یو آر فورسڈ ٹو یوز یور اون وہیکل. تو گورنمنٹ کا ایک میجر انیشیٹو تھا کہ انٹروڈکشن آف دی جو الیکٹرک بسز. اور آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں کہ نیئر اباؤٹ 50 گاڑیاں جو ہے الیکٹرک بسز آج کی ڈیٹ میں سری نگر میں چل رہی ہیں. اور یہ نمبر جلدی 100 ہو جائے گا. 5-6 اسمارٹ سٹی کی جو ہے الیکٹرک بسز جو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں 5-6 ہزار لوگ یہ بسز یوز کر رہے ہیں. ان ایبسنس آف اے پبلک روبسٹ جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ جو روبسٹ جو ہے جس میں ٹائملی آپ پہنچے، جو ہمارے پاس ہے نہیں. سو ایز اے ریزلٹ آف لوگوں کو پہنچنا ہے، تو ایز اے ریزلٹ آف وچ کہیں کبھی کبھار جو ہے کافی ساری گاڑیاں آتی ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس آپشن نہیں ہے. اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک انٹرونشن جو کافی سال پہلے ہونا چاہیے تھا آف لیٹ آج کی ڈیٹ میں اب ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ 100 ہو جائے گا اور وی آر ایکسپیکٹنگ کہ انشاءاللہ یہ 200 ہو جائے گا پروگریسولی آگے جا کے. لیکن آپ دیکھیں گے جب 100 گاڑیاں سری نگر میں چلیں گی اس سے جو ٹارگٹ ہمارا ہے کہ جو کافی سارے لوگ اپنا جو ٹرانسپورٹ جو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ آپ یوز کر رہے ہیں دے شوڈ یوز دیز بسز. ایک تو اسے ڈیکنجسشن ہو جائے گا، دوسرا ہے کہ پولوشن لیولز بھی کم ہو جائیں گی. اور یہ اگر دیکھیں آپ بس کافی کمفرٹیبل ہے، اے سی بس ہے. نہیں سر، باقی ڈسٹرکٹ کی اگر پرائیویٹ پرسنل گاڑیاں آتی ہیں تو ان کو تو الاؤ ہے. میں پیسنجر وہیکلز کی بات کر رہا ہوں کہ پیسنجر وہیکلز جو آتی ہیں جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس کبھی الاؤ کرتے ہیں. دیکھیں ہم جو ہے سومو ٹویرا کو اندر نہیں آنے دیتے ہیں یہ. لیکن جو سری نگر بیس جو ہے جو اسٹینڈس وہ پلائی کرتے ہیں ابھی. دے آر پلائنگ جسٹ بیکاز کہ ہمارے پاس ایک جو کہیں گے نا کہ میں نے کہا کہ روبسٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تھا. اٹ از بینگ پٹ ان پلیس. آپ دیکھیں گے ونس وی ہیو دی فل فنکشنلٹی آف دیز الیکٹرک بسز آپ دیکھیں گے میجر گیم چینجر فار سری نگر. کچھ ڈسٹرکٹ سے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تویرا یا باقی یہ جو چھوٹی پیسنجر کارز ہیں ان کو آپ نہیں آنے دیتے پارم پورہ یا پنتھا چوک سے آگے. لیکن ایک دوسری ایک آلٹرنیٹو میتھڈ انہوں نے نکالا ہے کہ پرائیویٹ جو وہاں پر کاریں ہیں ان کو بک کر کے لایا جاتا ہے. دے آر ایکچولی دیکھیں نا اگر آپ کی پرائیویٹ گاڑی اور آپ یوز کریں اس کو فار کمرشل پرپزز تو جو جب بھی ہمیں دکھتا ہے اور somebody points it out ہم گاڑی کو سیز کرتے ہیں because it's in violation of the basic اس کا سیزر ہے. yes کیونکہ آپ it's a non-commercial vehicle using it for commercial purposes. تو it happens across یہ کافی دیر سے چل رہا ہے اور یہ چلے گا جب تک یہ سسٹم بند نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دس آل ول اسٹاپ ونس وی ہیو دا فل فنکشنلٹی آف جو ہمارے پاس یہ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے جو آف لیٹ نہیں تھا اب گریجولی آ رہا ہے سری نگر میں. دس ول بی اے میجر جو ہے انیشیٹو اور گیم چینجر فار سری نگر. ایس پی صاحب آپ کے جو کانسٹیبل ہیں جو ٹریفک کے لوگ ہیں ٹریفک کے کانسٹیبلز آن دا روڈ ان کے ہاتھ میں سیل فونز ہیں آج کل. جی اکثر دیکھا گیا ہے کہ وہ ٹریفک مینجمنٹ کم سیل فون سے پکچر زیادہ اٹھاتے رہتے ہیں. یہ سب کیا ہے سر؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. بیسیکلی کیا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ہم پہلے مینول چالان کیا کرتے تھے تو ان کے پاس بک ایک ہوا کرتی تھی تو اس پہ چالان ہوتا تھا. آف لیٹ کیونکہ ہم نے وی ہیو شفٹڈ ٹو ای چالانس. جب ای چالان ہے تو ای چالان میں پکچر لینی ہے. تو ایک نیا سسٹم تھا کہ وائلیشن ہوئی کیا ہوئی کس طریقے سے ہوئی تو کہیں نہ کہیں پہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے کہ ہم نے کس کس گاڑی کا چالان کیا ہے. مشین سے پکچر لی
اس کو ٹائم لگتا ہے پھر اس میں فیڈ کرنا, چالان جنریٹ کرنا, تو پکچر بھی لی جاتی ہے فون سے تاکہ یہ رہے کہ ہم نے کس کس گاڑی کا اپنے لیے ریکارڈ بھی رہتا ہے, کیونکہ آپ کو کبھی ہم بولتے ہیں جی آپ نے آج کس گاڑی کا چالان کیا ہے, تو بائی دا ٹائم یو ریٹریو دا ڈیٹا فرام جو ای چالاننگ مشین کافی ٹائم لگتا ہے, اس کے لیے اپنی جو ہے میموری کے لیے ٹھیک رہتا ہے کہ میں نے آج کیا 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 ہے. ایک تو وہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ ہمیں لوگوں کو ایک چیز جو انکلکیٹ کرنی تھی کہ آپ کا فوٹو بھی لیا جا سکتا ہے اور اس سے ایک آپ کا چالان بھی جنریٹ ہوگا. سو دیٹ ہیز مور ٹو ڈو ود دیٹ, کیونکہ ایک ہمیں اویئرنیس لوگوں میں کرنی تھی کہ اگر فوٹو آپ کا کسی نے کھینچا اسے چالان آپ کا جنریٹ ہوگا. سو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے, سو دس از واٹ وی وانٹڈ کہ کیمرہ لگیں گے. اب آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھیں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آئی ٹی ایم ایس میں کیمرہ لگیں گے, ان کا تو یہی کام ہے اب. سو گریجولی لگیں گے نا, یس گریجولی جو ہے جو ہمارے لڑکے چالان کرتے ہیں آن روڈ وہ ول اسٹاپ دیٹ, یہ سارا اب آٹومیٹک ہو جائے گا. لیکن یہ ہے کہ جو بھی روڈ یوزر ہے, جو بھی گاڑی چلا رہا ہے, اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں پہ آج کی ڈیٹ میں بیٹھا ہے کہ اگر آپ کی کسی نے پکچر لی, اٹ کین لیڈ ٹو جنریشن آف اے ای چالان. سو بیسک آئیڈیا وہ تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا, نیو کانسیپٹ تھا, تاکہ لوگوں کو ہم اویئر کرائیں, لوگوں کے ہم ذہن میں یہ چیز بٹھا دیں کہ چالان آپ کا اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, عام آدمی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ٹریفک کانسٹیبل ہے یہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرے گا, لیکن وہ زیادہ تر پکچر. بٹ میں نے کہا وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا کانسیپٹ ہے جو یہاں پہ پہلے ٹیکنالوجی, وی ہیڈ ٹو, دس واز سپوز ٹو بی ہیئر مینی ایئرس بیک, آف لیٹ آیا ہے, تو اس لیے ہم کافی پیچھے تھے اس معاملے میں, تو اب ہمیں کچھ لگتا ہے کہ کچھ نئی چیز ہے. ایس پی صاحب ایک کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو. ہاں جی سر. جی وعلیکم السلام. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں تنویر بول رہی ہوں راج باغ سے. جی جی. ہاں جی سر, میرا ایس ایس پی صاحب سے سوال تھا. جی. ہاں جی سر, جو بھی لوکل گاڑی چلتی ہیں ڈل گیٹ سے لے کے سوگرا تک, تو جو بھی کوئی گاڑی ہوتی ہے تو اتنا زیادہ ویٹ کرواتے ہیں وہ اس اسٹاپ پہ, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے. اور پھر جب سواریاں بہت زیادہ مطلب ویٹ کر کے تھک جاتے ہیں تو بولتے ہیں ڈرائیور سے پلیز آپ چلے, ٹائم ہو رہا ہے. لیکن ان کا اتنا روڈ بیہیویئر ہوتا ہے اس ٹائم, مطلب سمجھ نہیں آتا سواری کو ہم کیا کریں. اس جگہ پہ ڈل گیٹ میں لائن پہ ہیں, آپ ان سے براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں. دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں بیہیویئرل ایک بہت بڑی پرابلم ہے یہاں پہ. ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. I'll answer you. بیسیکلی کیا ہے کہ اٹس آل اباؤٹ دا بیہیویئر. یہ ہم صرف جو گاڑی چلا رہا ہے اس کا بیہیویئر ہم نہیں یہاں پہ ڈسکس کریں, ہم جنرل جو ہے بیہیویئر یہاں پہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں. یہ بھی ایک عام آدمی ہے جو یہ چلا رہا ہے, جی, لیکن دماغ میں ابھی اس کے کبھی بیٹھا نہیں ہے کہ اس کی بھی ریسپانسبلٹیز کچھ ہیں. سو فرام آر پرسپیکٹیو ہم کافی اس پہ کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کی جو یونینس ہیں ہم ان کو ریگولرلی بلاتے ہیں, ان کے ڈرائیور سے بات کرتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ یو شوڈ ناٹ ڈو. ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی مجھے دیکھتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ آف ٹریفک پولیس کی, یہ سارا ٹریفک پولیس کا ہی کام ہے. اس میں ادر اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں جن کا میرے سے زیادہ جو انفیکٹ رول ہے, لیکن وہ مس ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ. بٹ دا پوائنٹ از ٹیکن. وی ہیڈ بین فوکسنگ آن کہ ہمارے پاس کیونکہ کم پبلک ٹرانسپورٹ تھا. اب آج کی ڈیٹ میں اب اس میں سمپلیمنٹیشن جو ہو رہی ہے, دا پوائنٹ از ٹیکن. ہم اس پہ کام کریں اور جو ہے اس میں تھوڑی سی تیزی لائیں گے, اور ان کی جو یونینس ہیں ان کو بھی بلا کے, سو دیٹ ایک ٹائم ٹیبل ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں کہ ہر 5 منٹ ہر 10 منٹ کے بعد گاڑی نکلے. لیکن جب سے یہ ڈکلائن ہو گیا ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ, سو اٹ از ٹیکن فار اے رائڈ کہ اس کی جو مرضی ہے, ڈرائیور کی مرضی سے سارا چلتا ہے. جی, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہم سب کی اس میں, خاص کر میری تو ہے ہی ہے. دا پوائنٹ از ٹیکن. مجھے لگتا ہے اسپیڈ لمٹس کا اگر آپ کر دیں کہ کس روڈ پہ کیا لمٹ میں چلیں, کیونکہ نہ وہ زیادہ چلے نہ وہ کم چلے. دیکھیں اس میں بہت ایک بڑی جو انٹروڈکشن ہو سکتا ہے وہ ہے کہ جی پی ایس انیبلڈ.
تو ایک پرٹیکولر جو گاڑی ایک پرٹیکولر پوائنٹ سے جب نکلتی ہے تو اس کو کتنا ٹائم کہاں تک لگتا ہے. سو آج کی ڈیٹ میں وی ڈونٹ ہیو اینی سچ میکینزم آف میجرنگ کہ اس کو اگر لیٹس سے راج باغ سے سوبرا تک کتنا ٹائم لگا. تو یہ اندازے سے کسی نے بولا گھنٹہ, کسی نے بولا 1.5 گھنٹہ, پر سے ہمیں پاس کچھ پر ڈیٹا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اٹس اے کلیکٹیو ریسپانسبلٹی, ہم سب کی ریسپانسبلٹی ہے, پرٹیکولرلی جو ٹرانسپورٹ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں کہ ان کی بھی ہمارے بھی اس پہ فوکس کریں گے ہم کرتے ہیں اور کریں گے اس پہ, سو دیٹ یہ جو پرابلم آتی ہے اس کو جتنا کم ہم کر سکیں اتنا بہتر ہے. ایس پی صاحب ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو گڈ ایوننگ. گڈ ایوننگ بٹ صاحب, دلی سے. ہاں جی بٹ صاحب فرمائیے. میں سن رہا تھا ریسپیکٹڈ ٹریفک ایس پی صاحب کو, اچھی باتیں کی انہوں نے. ایک تو اب کشمیر کا اتنا پہلے نہیں ہوا تھا, الیکٹرانک ریولوشن آ گیا. دیئر آر فلائنگ الیکٹرانک ریولوشن وہیکلس ہر سفیر میں. یہ تو نیچرلی تو بڑھ جائے گا, ٹرانسپورٹ تو رش تو ہو جائے گا. مگر میں ایس پی صاحب کو کہا اگر اتنا رش ہے ٹورزم میں یا ٹولپ گارڈن کی اور پہلے بھی ہوتا ہے, یہ ٹورسٹ پلیسز ہے, جائے شادیوں میں جب ہوتا ہے وہاں رش ہے, تو اگر یہ پہلے ہی کیوں نہیں یہ کریں گے, سوچیں گے کہ جیسے دلی میں اور بنگلور میں انڈر سرفیس کوئی اگر اسمارٹ سٹی بن رہے انڈر سرفیس بھی ٹرانسپورٹ وہیکل چل سکتے ہیں انڈر دا, اور وہ کیوں نہیں بنا سکتے. سری نگر اتنا کنجکشن آ رہا ہے, اس میں بھی جان اگر گورنمنٹ دے گی. بٹ صاحب انڈر پاس میں بعد میں پانی جمع ہوتا ہے بارش کے ٹائم. ہاں نہیں میں وہ نہیں کیوں نہیں ہوتا ہے, پانی جمع ہوتا ہے. اب یہ کہنا میں چاہتا ہوں اگر کنجیشن یہ ہے, جو ایک دوسرا سوال ہے جو ینگ لیڈس ہے کالج کے یا ادر, دے آر گوئنگ فاسٹ آن دا وہیکلس, کیونکہ وہ پتہ کیا کرتے, وہ آج کل کرتے اسٹنٹس. وہ تو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, اس کے لیے بھی جان دینا چاہے کہ اگر کنجکشن اتنی پبلک ہے ان کو بھی ریسٹرکٹ کرنا چاہے ٹائم آور میں رات کو. دوسرا یہ ہے کہ جو یہ اسمارٹ سٹی کنجکشن ہے اس کے لیے ایک ویریفیکیشن اور ایون اگر کریں گے دلی سے, پبلک از ریسپانسبل ایز ویل, پبلک کو بھی سوچنا چاہیے. ہم صرف ٹریفک پولیس کو کریں گے, وی شوڈ آلسو تھنک آور سیلف جسٹ لائک دا لنڈن پیپل, یورپین نیشن پیپل آر کانشیس اباؤٹ دیئر تھنگ. ان کو بھی دیکھنا اگر اور ایون ایک کہاں چلے گا کہاں چلنا. آپ وہاں یہ 1 کلومیٹر جائیں گے سبزی لینے تو وہاں بھی گاڑیاں ہیں, اسی جائیں گے ادھر بھی گاڑیاں. دس ہیز بیکم اے کریز. ون شوڈ ٹیک کیئر آف ہز ہیلتھ اینڈ گو آن فٹ. تو یہ زیادہ 5 باہر گھر کے باہر جاتے ہیں تو اس سے بھی ٹریفک جیم ہوتا ہے. ریگل سے لے کر لال چوک تک جائیں گے تو گاڑی میں جاؤ. بچے زبردستی کریں, ماں باپ کو کہنا چاہیے بیکاز منی ہے فلور ناؤ ڈیز. پہلے زمانے میں نہیں, بیکاز وہ بھی کرتا ہے ڈیڈی میں, اس کو نصیحت دے دو بچے نہیں, گو آن فٹ, اٹ ول کیپ یور ہیلتھ. یہ بھی ہماری ریسپانسبلٹی, پبلک ریسپانسبلٹی آلسو, اینڈ واٹ ایور دا ٹریفک پولیس ہیز ٹو ڈو دیئر ریسپانسبلٹی. لائف تھینک یو بٹ صاحب. دیکھیں آئی فلی ایگری ود ہم ان اے سینس دیٹ کہ ہمیں ریپڈ جو ہے ماس ٹرانسپورٹیشن کا جو ہے کافی فوکس یہاں پہ رہنا چاہیے. ان اے وے اگر ہم انڈر دا سرفیس نہیں تو اوور دا سرفیس ہم اس پہ, دا گورنمنٹ از ان دا پروسیس آف ڈی پی آر یا کچھ اس طریقے سے بن رہا ہے اس میں, تاکہ جو میٹرو جو ہے اس طریقے سے اگر کچھ بنے یہاں پہ, پلانس آر دیر. دا گورنمنٹ از ویری سیریس اباؤٹ اٹ کہ کس طریقے سے ہم بہتری لائیں یہاں پہ کہ جو عام لوگ ایک جگہ سے دوسری دے سکتے ہیں اس کو گاڑی خریدی ہو تو ایگزیکٹلی. ایک تو یہ ہے کہ اس پہ دا گورنمنٹ از ورکنگ آن دس. آپ دیکھیں کہ ریور ٹرانسپورٹ پہ بھی فوکس جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی دا ایم از کہ ہم کتنا ڈیکنجسٹ کر سکتے ہیں سڑکوں کو, اور اگر ہم ڈیکنجسٹ کریں دیٹ مینس کہ ہمارے پاس ایک آلٹرنیٹ اس کا موڈ آف ٹرانسپورٹ ہو. گورنمنٹ از ورکنگ آن دیٹ ون. ایک تو دوسرا یہ جو اٹس اے فیکٹ کہ اگر آپ کو چھوٹی ڈسٹینس پہ بھی جانا ہے تو آپ گاڑی میں جاتے ہیں. سو بیہیویئر الٹیمیٹلی بوائلز ڈاؤن ٹو بیہیویئر. اگر تھوڑا سا ہم اپنی بیہیویئر میں چینج لائیں, آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو ہم پرابلمس فیس کرتے ہیں یہ آٹومیٹکلی وینش ہو جائیں گی. انہوں نے اسٹنٹس کا کہا, ہمارا ایک اسپیسیفک فوکس رہا ہے پچھلے 2 سال سے, میرا اسپیسیفک فوکس رہا ہے اسٹنٹس. اسٹنٹس میں وی آر ٹیکنگ جو ہے سوشل میڈیا کی ہیلپ ان اے وے ہم لیتے ہیں, کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے زیادہ بائکرز کرتے ہیں اسٹنٹ بائکنگ.
स्टंट बाइकर्स जो है बाइकिंग लेकिन 4 व्हीलर्स पे भी करते हैं, लेकिन उतना नहीं, लेकिन मेजॉरिटी जो है 2 व्हीलर्स पे होता है। इसमें ये क्रेज बनी है कि स्टंट करना है, तेज रफ्तारी से चलना है, इसको रिकॉर्ड करना है और फिर उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। ये हमने देखा कि ये हो रहा है और हमने यही रूट लिया। हमने सोशल मीडिया से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं इन बच्चों को, ये जो स्टंट्स करते हैं, और हम रेगुलरली इनको लाते हैं। हमारे पास आज तक अच्छी खासी रिपोजिटरी है कि ऐसे बच्चों की जिनको हमने लाया, हम न सिर्फ इनको लाते हैं, हम इनके पेरेंट्स को भी लाते हैं। तो बाज़ाब्ता इनकी काउंसलिंग हम करके 1 बार 2 बार कंटिन्यूस इनकी काउंसलिंग करके फिर वापस भेजते हैं, और अगर हमें लगता है कि कोई रिपीट करता है तो उसको फिर से हम लाते हैं। तो ये सिलसिला कंटिन्यूसली चल रहा है और कोशिश रहती है कि अगर कोई नया बच्चा इसमें जाए तो इसको रोकें, क्योंकि अगर तेज़ रफ्तारी से चलेंगे, स्टंट करते हैं, तो चांसेस हैं कि इंजरी हो या डेथ भी हो सकती है। लेकिन जो प्राइमरी चीज़ यहाँ पे देखनी है कि अल्टीमेटली अगर ये छोटा बच्चा है तो 2 व्हीलर किसने दिया, अंडर एज्ड है, आप क्यों एक्सेस दे रहे हैं बच्चों को 2 व्हीलर की, या इवन गाड़ी से भी कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, गाड़ी माइनर्स के। बट अल्टीमेटली ये है कि पेरेंट्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे इन अ वे कि माइनर है, इसको गाड़ी की एक्सेस नहीं दें, आप 2 व्हीलर की एक्सेस नहीं दें, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आर नॉट डूइंग देयर पार्ट जिस तरीके से होना चाहिए। मेरे पास इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, 4 व्हीलर 15 लाख 20 लाख की माइनर को दी है, उसने ऊपर मॉडिफिकेशन करके 10 लाख और उस पर लगाया, 8 लाख 10 लाख की बाइक बच्चे को आपने दी। जब आपने बच्चे को एक सेट ऑफ स्किल्स दिया कि आपने इसको बोला कि आप सीखो गाड़ी चलाना या 2 व्हीलर चलाना आप सीखो, उसके बाद ओवरव्यू इस पर नहीं है कि आप अभी कभी इनसे पूछते ही नहीं है कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कभी लगी आपको कि ये कैसे लगी आपको, आप हेलमेट अगर मेजर है कि हेलमेट पहन के आप जा रहे हैं कि नहीं, सीट बेल्ट आप पहनते हैं कि नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है कि नहीं। अगर ये घर से ही शुरू होता पहले, तो मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम से आगे जाके जो होती हैं वो ऑटोमेटिकली नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। जितना मैं चाहता था कि मुझे सपोर्ट मिले फ्रॉम द सोसाइटी एट लार्ज, नहीं हो रहा है। हम बच्चों को लाते हैं, पेरेंट्स फेन इग्नोरेंस, हमें तो पता नहीं था ये, लेकिन ये तो घर से, आप ही के घर से तो निकलता है सवेरे, बाइक तो आप ही ने दी है, गाड़ी तो आप ही ने दी है, नहीं हमें पता नहीं है। इसमें आपने कानून बनाया है कि पेरेंट्स अल्टीमेटली, यस, पेरेंट्स इसमें ना कानून काफी स्ट्रिंजेंट है। अच्छा। अगर माइनर चला रहा है, द गार्डियन और जो भी जो ना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की एक्सेस देता है, पनिशमेंट अप टू 3 years है। अच्छा। लोगों को इतना बोल के भी somehow they don't want to understand। मे बी पीयर प्रेशर इतना है बच्चों का, या बच्चे इतना आपको पुश करते हैं कि आप मजबूर हो जाते हैं जो भी है। बट आई टेल यू, सबसे बड़े दुश्मन आप ही हैं अपने बच्चों के, जो आप अपने माइनर्स को ये 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की एक्सेस देते हैं। कल को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो फिर पूरी तरफ से लाड प्यार करते हैं, लेकिन बाद में यही पूरी जिंदगी ये पछतावा रहता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता। So we have a call online. Hello. Hello. हेलो जी, अपना तारुफ दें साहब, कौन साहब, कहाँ से? हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम, कम से कैसे पे हजरत लार गनोट पर रोजान फरमाइए, क्या सुना? शुक्रगुजार शासक SSP सब से शुक्रगुजार, वारिया शुक्रगुजार। अकुई अर्ज ये करान कि लार गांधरबल तक आ गाड़ी रेड गाड़ी, तो अगर ये गांधरबल टू लार ती है, लार पे बली वार ती है, तुम वार ती है, ये सेठा न बजी शुक्रगुजार। यम तुम काम वगैरह के तथ शुक्रगुजार। वारिया असल आप से बेहतर वारिया 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 दिली सान मोहब्बत करान। चलिए शुक्रिया। एक्चुअली ये स्मार्ट सिटी जो है इलेक्ट्रिक बसेस की बात कर रहे हैं, इसमें एक स्पेसिफिक क्वांटम ही है जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चलेगा, गांधरबल तक तो चल रही है। आई एम नॉट श्योर कि क्या आगे जा सकता है क्या नहीं, क्योंकि इसमें जो चलाने वाला जो सिस्टम है कि किस रूट पे चलेगा, इसमें एक कमेटी बैठती है, इनफैक्ट ऑफिसर्स बैठते हैं, हम मिलजुल के डिसाइड करते हैं। इनका द पॉइंट इज टेकन। आई कैन
put it there کہ اس طریقے سے بھی ایک کچھ ایڈیشنل گاڑیاں آنے والی ہیں ان کی فردر بالکل آ رہی ہیں. تو کس روٹ پہ چلائیں گے تو نہیں وہ بیسکلی کیا ہے کہ یس آئی ایم پارٹ آف دس ڈیسیجن میکنگ. لیکن یہ بھی دیکھنا ہے ہمیں کہ ہمارے بہت سارے روٹس ہیں جس پہ بہت کم ٹرانسپورٹ چلتا ہے. تو ہمارا پرائمری فوکس جو آج کی ڈیٹ میں ہے ان روٹس پہ ابھی ہے کہ ان پرٹیکولر روٹس کو ہم کیٹر کریں. ان جو ہمارے پاس یہ الیکٹرک بسز آئی ہیں اچھی گاڑیاں ہیں, کافی مہنگی گاڑیاں ہیں, تو پبلک کے لیے گورنمنٹ نے جو ہے لائی ہیں ان گاڑیوں کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں یوز کریں. فیسلٹی گورنمنٹ نے رکھی, اٹ شوڈ بی یوز. آج کی ڈیٹ میں آپ کو بتاؤں 5-6 ہزار لوگ روز ان گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. تو یہ نمبر انکریز ہوگا. سو اگر ہم 10,000 15,000 لوگ ہی ان گاڑیوں کو یوز کریں گے, دیٹ ایٹ لیسٹ 2-4 ہزار گاڑیاں تو کم ہو جائیں گی جو روڈ پہ ہوں گی, اور آپ کے لیے کافی آرام دہ سفر ہے, کمفرٹیبل رہتا ہے. ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو 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 جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کم حظ چھو؟ زبیر احمد خان اننت ناگ. جی زبیر صاحب فرمائیے. تُہۍ ؤنۍتو مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ چھُ گژھان گٲڑۍ ہٮ۪نہٕ ہیٚنہِ کُنہِ شو روٗمَس پٮ۪ٹھ وغیرہ, اگر بہتر گٔے اگر تٔمِس تَمہِ حِسابہٕ وَنہِ ہا شو روٗم وولٕے نہ حظ اَسہِ نہ چھُ آرڈر کینٛہہ, أسۍ نہ دِپو لایسَنس وَرٲے ژےٚ گٲڑۍ کٕہٕنۍ فراہم کٕہٕنۍ گٲڑۍ پٔرچیز کٔرِتھ ییٚتہِ. یُس زَن یہِ کَلوگ وَتہِ ہا وۄنۍ چھِ لاسان ژھانٕنۍ, وۄنۍ ہٮ۪مو گٲڑۍ چھِ ہٮ۪تھ, پَتہٕ چھِ 6 رٮ۪تھ 2 وُہٕرۍ 4 وُہٕرۍ پٮ۪وان یاد لاسان, سُہ تہِ ییٚتہِ کُنہِ جایہِ ٹرٛیفِک پٲٹھۍ رَٹان چھِ. وۄنۍ اگرے دِژمَژ تہِ چھےٚ گاڑِ وۄنۍ پَتھ کُن گوٚو تہِ گوٚو, تی نہٕ رِپیٖٹ کَرنہٕ کینٛہہ. اگر وۄنۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ اکھ ایٖزنٮ۪س آسہِ ہا, رُکاوو کُنہِ جایہِ تٔمِس چھَنہٕ لاسان کینٛہہ یا بدل کانٛہہ پرٛابلِم چھےٚ, تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ گوٚژھ اکھ مینیجمنٹ اکھ گژھٕنۍ, ژےٚ ہسا کَرہوے پھلٲنۍ دۄہ یی زِ ژٕ کٔرۍ زِ چَک, ژےٚ اگرے درٛاوُکھ پاس واس تہِ منٛز تہٕ ژےٚ چھے لاسان دِنۍ. تَمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ گژھِ نہٕ آسٕنۍ زیادٕ تگدٕ کہِ تٔمۍ چھُ آسان یہِ أنۍمُت, تہٕ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ تٔمِس زیادٕ ہٮ۪کُن پیوٚن اَتھ کینٛہہ, وَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ رَٹٕنۍ لایسَنٕس باقٕے چیٖز وٕچھان. اَمہِ خٲطرٕ گژھِ آسٲنی آسٕنۍ آن سُپاٹ, أتنٕے روٚٹُکھ أتنٕے وٕچھُن یہِ چھا فِٹ گٲڑۍ چلاونہٕ خٲطرٕ. اگر یہِ فِٹ درٛاو أمِس دِیَن لاسن رَٹ سا ژٕ گوٚوُکھ آزاد. اَمہِ طریٖقہٕ گژھِ ہا یہِ وایلیشن کم, لایسَنٕس روزِ ہا تِمنٕے نِش یِمن ایبلٹی ٲس. تَمہِ وَرٲے گوٚژھ نہٕ لایسَنٕس روزنٕے کٲنٛسہِ نِش. مشورٕ چھُ ٹھیٖک, اَسہِ صٲب ہٮ۪کَن باقٕے ؤنِتھ. بہٕ کَرٕ اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ یِتھَے کٔنۍ چھِ کہِ کوسچن چھُ ٹھیٖک مگر غلط نفرس پرٛژھُکھ. یہِ چھُ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ آر ٹی او. اِشوٗ چھُ سُے گژھان کہِ سوال چھُ ٹھیٖک مگر غلط نفرس. سو یہِ چھُ پالسی اکھ ڈیسیجن یُس نہ یِم چھِ وَنان. تہٕ دوٚیِم چیٖز چھُ اَتھ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ایکچُلی نوڈل ایجنسی کہِ اَسہِ کٔمِس یُس ایلِجِبل ہیٚکہِ ٲسِتھ کہِ گٲڑۍ ہیٚیا لایسنس دِنۍ یا کینٛہہ نہٕ. د پویِنٹ از ٹیکن, بہٕ اگر مےٚ مِلیو کُنہِ ساتہٕ موقعہٕ بہٕ وَنہٕ کہِ یِتھ پٲٹھۍ تہِ ٲس اکھ سجیشن آمٕژ, بٹ پالسی میکنگ اور یُس اِشوٗ چھُ گژھان اٹس پرائمری ریسپانسبلٹی جو ہے مینڈیٹ ہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا. ہاں دیٹس ٹرو. مجھے لگتا ہے کہ کار ڈیلرس کو بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس کو گاڑی بیچیں اس سے کہیں کہ بھیا آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے یا نہیں ہے. سر ایکسیڈنٹس اینڈ دا ٹریفک مینجمنٹ یا گاڑیاں چلانا اٹس پارٹ آف دا سسٹم یا پارٹ آف دا دس انٹائر گیم. آج کی ڈیٹ میں آپ ہمیں کچھ آئیڈیا دے سکتے ہیں کہ کیا ہیز دا ریٹ آف ایکسیڈنٹس انکریز اور ڈیکریزڈ؟ بیسکلی آپ کو میں بتا دوں, اگر ہم پچھلے 10 سال کا یا 12 سال کا ڈیٹا دیکھیں تو اس میں ایکچوئل نمبر آف ایکسیڈنٹس ہیو کم ڈاؤن. اچھا. ہمارا جو ہے ایک زمانے میں 70 80 90 لوگ بھی سری نگر میں جو ہے ایکسیڈنٹس کی وجہ سے مرتے تھے. آج کی ڈیٹ میں یہ اٹ ہیز کم ڈاؤن ان بٹوین 40 اینڈ 50 پیپل اینولی. یس, آئی ایم ٹاکنگ آف دی جو ایک سال کا جو ڈیٹا میں کہہ رہا ہوں آپ کو. لیکن اس میں ایک چیز ایڈ کروں, آپ کو حیرانگی ہوگی کہ سری نگر سٹی میں آلموسٹ اینی ویئر بٹوین 45 to 50% جو لوگ مرتے ہیں وہ پیڈسٹرینس ہیں. تو یہ ایک جو چیز ہے ہمیں کافی سیریسلی, وہیکل ہٹ ہوتا ہے ان کو, لوگ سڑک پہ چلتے ہیں اور دے گیٹ ہٹ بائی اے وہیکل. تو اٹ کین بی کہ کوئی سڑک کراس کر رہا ہے یا کہیں سے رانگ سائڈ سے گاڑی کوئی آئی, لیکن 40 بٹوین 40 اینڈ 50% ایسے لوگ ہیں جو اینولی جو مرتے ہیں وہ صرف پیڈسٹرینس ہیں. تو یہ ایک ایسا ایک ایسپیکٹ ہے جس پہ کبھی ہم نے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, ہم نے کبھی اس پرٹیکولر چیز کو ایکسپلور ہی نہیں کیا کہ یہ ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور اگر ہو رہا ہے تو اس کو کس طریقے سے ہم
روک پائیں گے. یہ میں نہ جو ڈیٹا تھا یہ میں کچھ ہفتے بھر پہلے یہ دیکھ رہا تھا تو میرے لیے بھی ایک بڑا سوالیہ نشان بنا کہ اس پرٹیکولر چیز کو ہم کیسے روکیں. تو اگین ہمارا جو ہمیشہ فوکس رہا ہے وہ گاڑی والے پہ رہا ہے کہ گاڑی ٹھیک سے چلے, لیکن ہم نے کبھی اس آدمی سے کبھی بات نہیں کی جو سڑک پہ چل رہا ہے یا سڑک کراس کر رہا ہے کہ بھیا تھوڑا سا خیال رکھو, سچویشنل اویئرنیس آپ رکھیں کہ رائٹ. سوال میرے ذہن میں آ گیا, سڑک فار پیڈسٹرینز جو سڑک پہ چلتے ہیں, سڑک پہ چلنے کے لیے کون سا سائڈ صحیح ہے, رائٹ سائڈ سے؟ یو شوڈ آلویز ٹریفک کو آپ ہمیشہ فیس کرنے چاہیے. مطلب اگر آپ کے سامنے گاڑی آپ کے سامنے آپ کے سامنے گاڑی آنی چاہیے, نارملی کیا ہوتا ہے کہ ہم سڑک پہ چلتے ہیں, گاڑی پیچھے سے ہٹ کرتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. ایٹ لیسٹ جب آپ چلتے ہیں کہ آپ کو دکھتا ہے کہ اس کے لیے رائٹ, سو یو شوڈ آلویز فیس دا ٹریفک. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میری طرف آ رہی ہے, لاسٹ مومنٹ پہ آپ ایویزو ایکشن بھی لے سکتے ہیں. ادروائز میجورٹی آف دا ٹائم آپ کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ آپ پیچھے سے ہٹ ہو جاتے ہیں. یا آپ دیکھیں کافی سارے ایکسیڈنٹس ایسے ہو جاتے ہیں کہ آپ وداؤٹ چیکنگ رائٹ اور لیفٹ, آپ دیکھیں کہ جب بھی چھوٹے بچے سے لے کے جب تربیت ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں جب آپ سڑک کراس کرو گے کہ لیفٹ اور رائٹ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد کریں. بہت سارے ایکسیڈنٹس اگر آپ دیکھیں کچھ ویڈیو فوٹیج بھی آئی ہیں اس میں کہ بنا دیکھے کسی آدمی نے یا عورت نے سڑک کراس کر لی, یہاں سے تیز رفتار سے گاڑی آ رہی ہے, ہٹ ہوتے ہیں. تو اگین فوکس جو ہمارا ہونا چاہیے, اور آف لیٹ ہم نے اب شروع کیا اس پہ. ہم اب جو پیڈسٹرین جو لوگ چلتے ہیں اب ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ تھوڑا برائے مہربانی تھوڑا سا دھیان سے سڑک پہ چلیں, آپ رائٹ لیفٹ دیکھیں, گاڑی تو نہیں آ رہی ہے اور خواہ میں آپ انجرڈ یا دیکھیے نارملی گاڑی جب ڈرائیور چلاتا ہے تو لیفٹ آف دا روڈ, تو پیڈسٹرینز کے لیے یہ سمپل میسج ہے کہ وہ رائٹ سے چلیں تاکہ ان کی نظر گاڑی پہ رہے. جی, اٹس اے گولڈن رول. آپ کو سچویشنل اویئرنس رہتی ہے کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گاڑی میرے طرف آ رہی ہے. دونوں کا یہ رہے گا نا اس میں. وی ہیو اے کالر. ہیلو ہیلو ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیں صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ میں مہراج الدین حاجی بول رہا ہوں, حاجی محلہ قدر. جی مہراج صاحب فرمائیے. میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو, یہ اچھا پروگرام ہے, آپ نے جو ٹریفک رولز کے لیے اچھا پروگرام ٹیلی کاسٹ کروایا, میری طرف سے آپ اس کے پروگرام پیش کرنے پر بہت شکریہ ہے, طرف سے مہربانی مبارکباد میں دیتا ہوں آپ کو. جی میرا سوال ہے سر. ہلو. جی میرا سوال ہے سر, آج کل یہاں دکاندار حضرات کے پاس جن لوگوں کے پاس بھی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ اپنی گاڑیاں دکان کے سامنے رکھتے ہیں, ٹریفک نظام میں خلل ڈالتے ہیں. جی, ان کو الگ پارکنگ دینی چاہیے تاکہ روڈ جو ہے وہ بڑا بنے اور گاڑیوں کو چلنے پھرنے میں کوئی دشواریاں نہ ہوں. نمبر 1. نمبر دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں سر, میرے فادر جو تھے وہ ٹانگے والے تھے, ان کو ایکسپیرینس تھی اپنے ٹانگا چلانے کی. آج کل اتنے ایسے لوگ چلا رہے ہیں گاڑیاں جن کو نہ تو کوئی ٹیکنیکل چیز کی پتہ ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے. میرے فادر کی میں بات بتاتا ہوں آپ کو, ان کو خود تب کی جو آئی کے تھے ان سے مشورہ لیتے, کیا آپ نے گھوڑے کو نہ لگایا, گریسنگ کی ہے. اچھا, آج کل میں نے بہت سے ایسی گاڑیاں دیکھی جن کا دھواں اتنا نکلتا ہے, ایک تو ماحول کا خراب ہوتا ہی ہوتا ہے, دوسرا اتنا رش چلاتے ہیں وہ گاڑیاں, وہ دیکھتے نہیں ہے کوئی سامنے سے جو جا رہا ہے کوئی اس کو ہماری چلنے سے نقصان تو نہیں پہنچے گا. مجھے حال ہی میں 8 دن پہلے ادھر ڈل گیٹ سائڈ سے میں آ رہا تھا کام پر, تو وہاں شام کو بہت ٹریفک جیمنگ ہوتی ہے. تو ایک آج کل جو یہ الیکٹرک آٹو والے آتے ہیں ان کی ہی بدگمانی سے میرے اوپر وہ چڑھ گیا. تو میں چاہتا ہوں یہ جو خصوصاً جو دکاندار حضرات ہیں ان کی طرف سے جو ان کو. چلیے میرا صاحب, کال کرنے کے لیے بہت شکریہ سر. یہ کہہ رہے ہیں کہ دکاندار اپنی گاڑیاں دکان کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بیسکلی اگین کلیکٹیو ریسپانسبلٹی. دکاندار اگر ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر میں گاڑی کہیں پہ رکھ رہا ہوں اس سے کسی اور کو پرابلم تو نہیں ہے. انفارچونیٹلی میجورٹی آف دا پیپل دے ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ کہ میری بھی کوئی کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کیا نہیں. میں نے اپنی گاڑی جہاں پہ بھی پارک کی تو کی, باقی کے ساتھ میرا کچھ لینا دینا نہیں ہے. دس از دا اپروچ. انفارچونیٹلی یہ اس میں چینج ہمیں لانی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی کہ
ہم جو سڑکیں ہیں وہ ڈیکنجسٹ کریں, دوسرے کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. اب یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں, ہم ہر جگہ نہیں پہنچ پاتے ہیں, تو دیٹس وائی وی گو فار اسپیشل ڈرائیوز, کسی دن کی اس پرٹیکولر ایریا میں, کسی دن دوسرے ایریا میں. لیکن یہ ڈرائیوز تب تک سکسیزفل نہیں ہوں گی جب تک ہمیں جو سوسائٹی ایٹ لارج اس میں ہمارے ساتھ نہ فل فلیجڈ ہمارے ساتھ اس میں چلیں. جو بھی اینڈیور ہم کریں ہمارے ساتھ نہ چلیں شانہ بشانہ, کیونکہ الٹیمیٹلی ایم ہے کہ لوگوں کو سہولیت ہم دیں ان ٹرمز آف دا موبلٹی. اویئرنیس کے لیے آپ کو میڈیا کا سپورٹ لینا پڑے گا. ایکچولی اویئرنیس میں ہم نے انفیکٹ ناٹ اونلی میڈیا ہم یوز کریں, سوشل میڈیا بھی یوز کریں. بسائڈس ہم آن روڈ ایکٹیویٹیز کافی ساری کرتے ہیں along with NGOs. بسائڈس ہم اسکولز اور کالجز میں بھی جاتے ہیں ٹو اسپریڈ اویئرنیس, کیونکہ اگر آپ نے بدلاؤ لانا ہے, چینج لانی ہے, تو یہ آل آف اے سڈن نہیں ہوتا, اٹس اے گریجول پروسیس. اور آپ کو ریپیٹڈلی سیم چیز بولنی ہے, کرنی ہے, تب جا کے لوگ اپنا بیہیویئر چینج کرتے ہیں. جس ایک آدمی کو عادت ہے کہ پچھلے 20-30 سال سے ایک ہی جگہ گاڑی رکھی, اس کا بیہیویئر آپ راتوں رات چینج نہیں کر پائیں گے. اٹ ٹیکس ٹائم. سر ایک کالر جڑے ہیں. ہلو 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 جی, اپنا تعارف دیجیے صاحب. کون صاحب, کہاں سے؟ ہلو میں پھر سے بول رہا ہوں, محمد شفیع. آنس فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب اس نام محمد شفیع بچ کرو پہ. شفیع صاحب فرمائیو. جناب اچھا عرض پن یہ میٹاڈار سروس پکان بروٹ, یہ سری نگر روٹ وہ سری نگر الاو کران کی, وہ صرف گورنمنٹ بس کھسان صبح سوچ شام وسان سری نگر پہ واپس یور چل میٹاڈار سروس. اس لگان کل 20 روپیے سنگل سری نگرس تام, وہ پیوان دن 120 روپیے کرائے. باقین گئی واریاہ پرابلم, یور دان میٹاڈارس 20 روپیے, اور دان واپس ریٹرن 20 روپیے, وہ پیوان 120 روپیے برن. وہ کرو SSP صبس عرض کرو دپان الیکٹرانک بس اگر 500 تران 3 روٹ کھسان کرس, مگر میٹاڈارا کہین. شفیع صاحب تہذ کت بوز SSP صاحبن ون یہ سوال ات مز بت کر ریکویسٹ بیسکلی ایلوکیشن آف جو 407 کا کہہ رہے ہیں, یا جو گاڑیاں چلتی ہیں, روٹس ایلوکیشن جو ہے کس روٹ پہ کتنی گاڑی چلے گی, کون سی گاڑی چلے, یہ RTO صاحب کا ڈومین ہے. انفارچونیٹلی مجھے نہ ایسے سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے جو میرے پرویو کے, لوگوں کو نہیں پتا ہے نا کہ آپ کو, جی میرے پرویو کے باہر ہے. بٹ دین آئی کین ریکویسٹ ہم کہ ایسا ہے ایشو ہے کہ دس نیڈس ٹو بی ٹیکن آن پرائیورٹی. جو یہ ابھی شفیع صاحب پوچھ رہے تھے, ان کو لگتا ہے RTO سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے. بالکل, RTO صاحب از دا رائٹ پرسن فار سچ کوئریز. وہی ہے کہ سوال کریکٹ ہے لیکن غلط آدمی سے پوچھا جاتا ہے. سر یہ جو ٹریفک کنجیشن وغیرہ ہوتی ہے یا گرڈ لاکس ہوتے ہیں, اس کے بارے میں جنرلی کچھ سنجیدہ لوگ جو کہتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ روڈ مینجمنٹ کا بڑا امپورٹنٹ اس میں ایک اسپیکٹ ہے. آپ کی نظر میں کیا ہے کہ روڈ مینجمنٹ ہماری کیسی ہے, کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, جب ہم روڈ مینجمنٹ کی بات کریں اینڈ اسپیسیفکلی ٹریفک کے تناظر سے ہم دیکھیں تو میرا کیا ایگزیکٹلی رول ہے, تو میرا رول ہے انفورسمنٹ, چالاننگ جو کرنی ہے اور ریگولیشن کرنی ہے. لیکن ریگولیشن پراپر کرنے کے لیے میرے پاس بہت ساری چیزیں ہونی چاہیے ان پلیس. کسی بھی ایک چیز کی جب کمی ہوتی ہے تو ایوری تھنگ گوز فار اے ٹاس. تو ہمارے پاس کافی سارے انفراسٹرکچر جو ہیں ڈیفیشنسیز تھیں ابھی تک, تو اب اس میں کام چل رہا ہے. سپوز یہی ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کریں گے, آف لیٹ اس میں گورنمنٹ کی انٹرونشن ہوگی, جو الیکٹرک بسز انٹروڈیوس ہوگی. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس پارکنگ لاٹس بہت کم تھے, گریجولی پارکنگ لاٹس آر بینگ جو کنسٹرکشن کریٹ. تو یہ چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تھی ساری ان پلیس. سائنیجز کا کچھ عطا پتہ نہیں کہ سائنیج کون سا کہاں پہ ہے. بریجز ان ٹرمز آف, اگر آپ دیکھیں کہ جہلم کے اوپر سے سری نگر میں کتنے سارے برج ہیں جو میجر جو اپ ٹاؤن میں ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہونی چاہیے تھی لیکن ہمارے پاس آج کی ڈیٹ میں نہیں ہے. آف لیٹ گورنمنٹ انٹرونشن اب ہو رہا ہے, اس میں یہ بن رہا ہے. انلیس اینڈ انٹل یو ہیو ایوری تھنگ ان پلیس, تب جا کے آپ نہ ایک اسموتھ اور نہ روبسٹ پبلک ٹرانسپورٹیشن سسٹم اور مینجمنٹ آپ کر سکتے ہیں. سب روڈز کا یہ ہے کہ روڈز کے لیے جنرلی یہ لوگوں کا ماننا ہے کہ روڈز وائڈ ہوں, یعنی ابھی ہمارے پاس 2 لین روڈز ہیں جنرلی,
कुछ सड़कें हमारी थी 3 लेन्स, लेकिन स्मार्ट सिटी वालों ने मुनासिब समझा कि उसको 2 लेन में ही चेंज कर दें, क्योंकि उन्होंने फुटपाथ ज़्यादा बनाए। अब ये कि इसमें जो सोच है कि हमारी जो पब्लिक मोबिलिटी है उसमें मे बी जो है 2 व्हीलर्स पर्टिकुलर साइकिल्स का भी एक स्पेसिफिक। नहीं, उनसे बात मेरी हुई यहाँ इसी प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे कि सब लोग फुटपाथ का अगर तंग फुटपाथ हो तो उसके नहीं चलते, उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए हमें थोड़ा वाइडन करती है। देखिए ये डोमेन अगर आपने सवाल पूछा है तो बेहतर है कि ये आप सर आजकल विंटर कश्मीर में है, वी आर इन विंटर नाउ, चिले कराना भी कुछ हफ्ता भर दूर है। आजकल जो शाम को लोगों को बस चाहिए जी, या अंधेरा पहले हो जाता है अर्लियर कंपेयर टू समर डेज, तो इस वक्त काफ़ी रश रहता है लोगों को। लेकिन जनरली एक ये कंप्लेंट रही है लोगों की गर्मियों में भी, ये भी कि शाम के टाइम पे हमें पैसेंजर गाड़ियां नहीं मिलती। इस पे आप क्या कर? अगेन वही कह रहा हूँ कि सवाल जो है करेक्ट है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी कमी है ऑफ लेट। मैं फिर से रिएटरेट करूंगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इस चीज़ पे हुआ है। इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे जो रेड कलर्ड बसेज हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेज हैं, ये इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम था और रोबस्ट नहीं था। 50 और ऑलरेडी ना इन प्लेस चल रही हैं, 25 और इसमें 75 आज की डेट में 25 और आ रही हैं। अब देखेंगे जब वंस दीज 100 बसेज विल रन, तो इनका मैंडेट है कि इनको शाम को 9 बजे तक भी चलना है। सवेरे 8 साढ़े 7 से ये रन करेंगी गवर्नमेंट की गाड़ियाँ तो चलेंगी, लेकिन पब्लिक जो प्राइवेट आप देखें ना, आप देखें बेसिकली ये डिमांड और सप्लाई की बात है। अगर आपने एक पर्टिकुलर गाड़ी जो सवेरे भी चल रही है और शाम को भी चल रही है, लोग प्रेफर करेंगे। आपके पास जब कंपटीशन है तो जो बाकी जो लोग हैं सर्वाइवल के लिए उनको ना ऑलमोस्ट सेम लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। लोग तो प्रेफर वही करेंगे आपको जो एश्योर्ड जो है सर्विस देगा। सर ये जो शहरी खास हमारा है जी, इसमें आपके लोग नज़र नहीं आते ज़्यादातर, तो क्या आपने शहरी खास को बुला डाला? नहीं, शहरी खास में देख कुछ इशूज कुछ जगह हैं, मैं आपको बताता हूँ, जहाँ रोज़ ट्रैफिक जैमिंग होती है। नवाटा गोजवारा बेल्ट और ये छठी पातशाही के पास। छठी पातशाही में भी आप देखें कि ऑफ लेट हमारा इंटरवेंशन वहाँ पे भी हो गया, बैरिकेडिंग है। बेसिकली आपने देखना है कि रोड की विड्थ कितनी है और क्वांटम ऑफ ट्रैफिक कितना है। बेसिकली क्वांटम ऑफ ट्रैफिक इतना है कि आप कुछ भी करें वहाँ पे आपको टाइम लगना ही लगना है। ऑफ लेट हमारे पास बेसिकली बैरिकेडिंग की कमी थी। ऑफ लेट हमारे पास अब बैरिकेड्स आए हैं। अगर आपने वहाँ से यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि वी हैव स्टार्टेड पुटिंग बैरिकेडिंग इन बिटवीन, ताकि जो है 2 लेन अच्छी तरह से 2 लेन बेसिकली सारा वहीं से शुरू होता है कि अगर 2 लेन में चलेगा ट्रैफिक ठीक से चलेगा। जो मल्टी लेनिंग होती है उससे प्रॉब्लम हो जाती है। तो बीच बीच में इसमें हम डाल रहे हैं बैरिकेडिंग और इस वहाँ पे मैन पावर भी रहेगा। We have started doing that. So we have call online. Hello. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से सर? सर मैं बाबर हफीज बोल रहा हूँ सनत नगर से। जी। सनत नगर से बोल रहा हूँ। जी पूछिए सवाल। मैं सर से ये कहना चाहता हूँ कि बाइक में क्या हम चूंकि इनमें तो डिक्की वगैरह नहीं होती है, क्या हम मोबाइल में डिजी लॉकर में अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं ट्रैफिक वालों को? बिल्कुल। डिजी लॉकर अगर आपके पास है और उसमें आपका कोई डॉक्यूमेंट है, इट इज़ एन एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट जो ट्रैफिक ऑफिशियल को एक्सेप्ट करना ही करना है। देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और अगर आपको लगता है कि ट्रैफिक ऑफिशियल नया आया है, उसको पता नहीं है, अब ये हमारे पास ये भी एक इशू आ रहा है, हमारे जो लोग हैं वो ट्रांसफ़र आउट हो जाते हैं, नए लड़के आते हैं, तो इनिशियली जब तक उनकी ओरिएंटेशन पूरी हो जाती है मे बी आइडिया नहीं होता है किसी को। सो वी ट्राई टू इनकलकेट इन देम कि इट्स एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, आपने एक्सेप्ट करना ही करना है। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा लड़का कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, यू कैन इमीडिएटली कॉल अप 103 पे आप इमीडिएटली कॉल करके कि मैं फलानी जगह हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ, ही इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, विल टेक एक्शन ऑन दैट। जी। नहीं तो अक्सर ये कंप्लेंट रहती है लोगों की, हमसे हार्ड कॉपियाँ मांगी जाती है। नहीं, हार्ड कॉपी देखिए, अगर आपके पास आपने पिक्चर ली है उसकी जी, तो पिक्चर इज नॉट परिवहन से जो उसके अपलोड हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ आपको कि आपका अगर परिवहन में है या डिजी लॉकर में है, एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ ए डॉक्यूमेंट, ये एक्सेप्ट करना ही करना है। अगर उसके बाद भी आपको कोई कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, यू हैव एवरी राइट टू एस्केलेट इट। इमीडिएट एंड इजी फॉर्म इज 103 पे बताना।
سر کچھ روڈز ہمارے جو کافی بزی رہتے ہیں ٹریفک میں، جیسے مولانا آزاد روڈ ہے، ریجنسی روڈ ہے، یا جہانگیر چوک سے، جی، لیکن کچھ روڈز ہیں جو آف اس پہ اتنا ٹریفک کا دباؤ نہیں رہتا، جیسے یہ جواہر نگر والے روڈ ہیں یا ریڈیو کالونی کے پاس سے ہیں. اب ان ایریاز میں اگر کوئی گاڑی سڑک پہ پارک کرتا ہے وداؤٹ کریٹنگ اینی ہرڈل ٹو دا آن گوئنگ ٹریفک، اب وہاں بھی لوگوں کے جرمانے کرتے ہیں. دیکھیں ایز لانگ ایز آپ کی گاڑی پارکنگ میں نہیں ہے، سر جگہ جگہ میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایز لانگ ایز آپ کی گاڑی پارکنگ میں نہیں ہے تو وٹ اسٹاپس اے ٹریفک آفیشل فرام ناٹ پینلائزنگ یو. تو ایک بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ کو لگتا ہے کہ اسے obstruction نہیں ہے، آپ کی اوپینین ہے، بٹ جنرلی دس از ناٹ ٹرو. آپ کے حساب سے سسٹم نہیں چلتا ہے. یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سسٹم. آپ کو عادت نہیں ہے گاڑی پارکنگ میں رکھنے کی یا پارکنگ دیکھنے میں اور انشورنگ اٹ کہ مین روڈ پہ میں گاڑی نہیں رکھوں. اٹس آبسٹرکٹیو. آپ جو سائڈ لکیر ہے سائڈ لکیر کی بات نہیں ہے یہاں پہ. سائڈ لکیر کے بعد جگہ نہیں رہتی، اٹس آن دا روڈ اٹ سیلف. سو کہیں پہ ایسا پروویژن نہیں ہے کہ آپ بولیں گے جی میں نے جی سائڈ پہ رکھی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کی اوپینین ہے، بٹ دا لا از ویری کلیئر کہ آپ نے گاڑی پارک کرنی ہے تو پراپر پارکنگ سلاٹ میں کرنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ انلیس اینڈ انٹل ہم آپ کے ساتھ اگر یہ چالان آپ کا ہوگا، آپ کو یاد رہتا ہے کہ میری بھی ریسپانسبلٹی کچھ ہے کہ آئی ہیو ٹو پارک دا وہیکل سینسبلی. ادروائز فری فار آل ہو جاتا ہے اس میں کہ میری مرضی ہے کہاں پہ. اسی لیے اگر آپ دیکھیں نا بہت ساری جگہوں پہ پرابلم یہی ہے کہ ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہے کہ میری مرضی ہے میں کہاں پہ گاڑی رکھوں. سو ان اے سینس اگر یہ سوال آیا بھی ہے تو ایٹ لیسٹ ان اے وے کہ کہیں نہ کہیں پہ جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھیں گے اور کہیں پہ جائیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ گاڑی جو ہے میری مجھے کہیں پہ سیف جگہ رکھنی ہے جہاں پہ چالان نہیں ہو. سر یہ جو ای چالانز آتے ہیں کہ ای چالانز کچھ غلط گاڑیوں کے غلط نمبرز پہ آتے ہیں. میرے نمبر پہ بھی 3 چالان اس سال میں آ گئے، میں کس کو کیا کہوں؟ دیکھیں اس میں پرابلم یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ پریوہن سے فیچ ہوتا ہے. تو یہ ہمارا خود کا ڈیٹا نہیں ہے، یہ پریوہن میں اپلوڈ ہوتا ہے. تو واٹ ہیز بین سین از دیٹ کہ جو موبائل نمبر لنکڈ ہوتا ہے اس گاڑی کے ساتھ یہ غلط فیڈ کیا گیا ہے. اچھا. تو مے بی ڈیجٹ کا ہیر پھیر ہے، تو اس کی وجہ سے کہ یہ چالان کسی جو رائٹ فل اونر ہے اس کو جانا چاہیے، لیکن جو غلط فیڈ ہوا ہے نمبر تو کسی اور کے پاس جانا ہے. تو اس میں اگر آپ کے پاس کچھ ایسا ہے دس نیڈس ٹو بی ایسکیلیٹڈ RTO آفس جلدی سے چالان پرزرو رکھیں اپنے پاس. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے انفیکٹ ہمیں بھی کافی سارے سے لوگ اپروچ کرتے ہیں. تو فرام مائی آفس آلسو وی اپروچ RTO کہ یہ جو ہے ایشو آ رہا ہے کہ اس پرٹیکولر گاڑی کے ساتھ رانگ جو ہے لنکڈ ہے نمبر کہ جس کی وجہ سے کہ یہ چالان کسی اور کے پاس جا رہا ہے. سر ہماری سڑکوں پہ جو بس سٹاپس بنے ہیں جب سے یہ اسمارٹ سٹی نے کچھ سڑکیں ہماری ڈیولپ کی نہیں، اس میں بس سٹاپس بھی اچھی شاندار بنے ہیں جگہ پر، لیکن گاڑیاں وہاں نہیں رکتی، بسیں وہاں نہیں، بسیں جہاں مرضی وہاں رکتی ہیں. بیسکلی یہ تو کم سے کم پولیس کا کام ہے. یہ دیکھیں نا یہ اٹس اباؤٹ دا بیہیویئر آلسو. اگین آئی ول سے بیہیویئر آلسو ہمارا رول بھی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کا سے زیادہ رول ہے. میں کہنا کہ ہم وی کی ناٹ بی پریزنٹ ایوری ویئر، ہم ہر جگہ پہ نہیں رہ سکتے ہیں. ڈرائیور صاحبان ہیں یا پیسنجر جس نے چڑھنا ہے، اگر وہ بس سٹاپ پہ ہی رکیں گاڑی وہیں پہ رکے گی. سر اگر آپ ان کو روکیں بس سٹاپ پہ ہی، بس والے کو کہیں اور جگہ نہیں، کسی جگہ اور نہ رکنے دیں. یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہی کشمیر کا رہنے والا جو سری نگر کا ہے یا دیہات میں رہتا ہے، یہ جب دلی جاتا ہے وہاں تو بغیر بس سٹاپ کے گاڑی بات وہی آ رہی ہے، وہاں اس کو چڑھنا آتا ہے گاڑی میں. یہاں پہ ہے کہ میری مرضی میں جہاں پہ کھڑا ہوں تو وہیں پہ آنا، آئی سٹاپ بس سٹاپ یہاں پہ وہی بنتا ہے. سو اٹس مور آف اے بیہیویئرل ایشو اور کچھ نہیں ہے کہ ہمارا بیہیویئر یہاں پہ پتہ نہیں کس طریقے سے چینج ہوتا ہے کہ ہمیں بس سٹاپ دکھتا نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم بس سٹاپ کے پاس رکیں. صاحب آپ یہ بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں if you really we are working on it because we are working at multiple fronts. بہت ساری فرنٹس پہ کام کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ بیہیویئر چینج کرنا یہ آسان سی بات نہیں ہے، اٹ ٹیکس ٹائم. اب ود انٹروڈکشن آف جو بسیں بھی ہیں تو یہ گریجولی اسٹاپ کریں گی انہیں بس اسٹاپ پہ. لوگوں کا بیسکلی کیا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے رجحان ہوگا کہ ہمیں یہاں پہ آنا ہے. تو
this is how the change will happen. एसपी साहब हमारे पास टाइम ख़त्म हुआ, नहीं तो और बातें करते. बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफियात के बावजूद भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू जी, और नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है. इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.